مسلم کے والد گرامی، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جناب ابو طالب کے بعد دوسرے بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ میں نے آخر میں یہ لکھ دیا ہے کہ عقیل کے کون کون سے بیٹوں سے حضرت علی کی بیٹیوں کی شادی ہوئی، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عقیل کے بیٹوں سے اور جعفر کے بیٹوں سے یا علی اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا۔ تو کیا علی رسول اللہ کی وصیت کے خلاف ام کلثوم کی شادی عمر سے کر دیں گے؟ یہ علی کا بہادر بیٹا محمد حنفیہ بن علی ہیں، یہ حضرت علی کے شجاع بیٹے محمد حنفیہ کہ جنہوں نے باد کربلا گھوڑے پہ بیٹھنا چھوڑ دیا کہ حسین یاد آتے ہیں۔ ایسا وفادار بھائی کربلا نہیں گئے تھے، اس لیے کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ ہم اپنی بیٹی سغرا کو اور اپنی مادر گرامی ام البنین کو اور ام سلمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے آپ ان خواتین کی نگرانی کیجئے گا اور مدینے میں رہیے گا۔ لیکن انہوں نے مختار کو اجازت دی تھی کہ ہاں خون حسین کا انتقام تم لے سکتے ہو، اس لیے کہ بابا مجھے خط دے گئے ہیں کہ 3,83,000 آدمی جو قاتلان حسین ہیں وہ مختار قتل کرے گا۔ یہ خط انہوں نے مختار کو دیا تھا اور خون حسین کا انتقام لیا گیا۔ یہ کتاب بھی پڑھیے، اور اس کا جو پہلا جملہ ہے مقدمے کا وہ آپ پڑھیے گا تو آپ حیران ہوں گے۔ یہ میثم تمار ہیں جن کی زبان علی کی محبت میں کاٹی گئی، اور زبان کٹنے کے بعد الٹا لٹکا دیا گیا تھا سولی پر، خون بہ رہا تھا، زبان کٹ چکی تھی، لیکن آدھی زبان کو اوپر لگا کر صرف کہتے تھے اور اشارہ کر کے بلاتے تھے، اشارہ کر کے، اشارے میں بتاتے تھے حدیثیں اور فضائل، اشاروں میں بتا رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اتار کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ جب آپ حضرت علی کے گھر سے زیارت کر کے نکلیں گے تو بالکل سیدھے جیسے ہی دروازے سے حضرت علی کے برآمد ہوں گے، سیدھی سڑک جا رہی ہے، سامنے گنبد بالکل آپ کو میثم کا نظر آئے گا۔ اور تاریخ مزار میثم میں یہ لکھا ہے کہ جانے کس نے بنوایا، لیکن میں نے واقعہ اس میں لکھ دیا ہے کہ کینسر کا مریض ٹیکسی پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا نجف کی طرف، ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ چھوٹا سا روضہ کس کا ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا یہ علی کے صحابی میثم ہیں، یہ بھی سب کی دعائیں سنتے ہیں۔ اس نے کہا گاڑی روکو، اور روک کر وہ گیا اور زری کے پاس جا کر کہا کہ میثم اگر کینسر ٹھیک ہو گیا یہ روضہ میں بنواؤں گا۔ اب آپ جا کے دیکھیے کیا شاندار روضہ میثم کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ بھی پڑھیے کہ علی کے صحابی نے کیسے قربانی دی۔ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے یہ میری یہ کتاب پڑھنا، عورت اور اسلام۔ اسلام میں جتنی عورتیں گزری ہیں ان سب، پہلے میں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن میں عورتوں کا ذکر، یہ اشرا میں نے رضویہ کے امام باڑے میں پڑھا تھا، اس کے بعد جناب آسیہ مادر وہب کلبی، جناب ہاجرہ، جناب فضہ، اس کے بعد جناب زلیخا پہ پوری تقریر، شہزادی کونین پہ تقریر، ام سلمہ پہ تقریر، جناب خدیجہ اور فاطمہ بنت اسد پہ تقریر، جناب زینب اور ام کلثوم پہ اس کے بعد وہ خواتین، شیعہ خواتین جو بادشاہوں کی عورتیں تھیں جنہوں نے اس عزاداری کو بہت مضبوط بنایا، ان خواتین کا ذکر میں نے کیا ہے، خصوصاً نور جہاں، ملکہ نور جہاں نے عزاداری میں کیا حصہ لیا، ماریہ قبطیہ۔ یہ عورت اور اسلام خواتین بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں۔ یہ حضرت جعفر طیار ہیں جن کی زیارت کے لیے الگ سے ویزا الگ ملک میں لگتا ہے، نہ یہ عراق میں ہیں، نہ یہ ایران میں ہیں، نہ یہ شام میں ہیں، بلکہ یہ اردن میں ان کا روضہ ہے۔ اور خصوصی طور پہ حضرت زینب کی زیارت کرنے کے بعد ناصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے رشتہ دار سفیر تھے وہاں، تو ہمیں ویزا وہاں سے ملا اور ہم شام سے اردن گاڑی کے ذریعے گئے کہ اب کی طے کر کے شاہ حسین جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے روضہ ان کا بہت شاندار بنوایا۔ یہ روضہ ہے جو کہ بادشاہ نے بنوایا، اور یہ اس کا مینار ہے، اندر بہت اچھے درخت لگے ہوئے ہیں، اور یہ مینار ہیں، بہت خوبصورت سفید رنگ کا روضہ بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد زری یہاں کے بوری حضرات حیدری میں جو رہتے ہیں انہوں نے یہ اس کے اندر جو ہیں 3,500 یاقوت لگے ہیں جعفر طیار کی زری میں۔
اور یہ سونے کی زری ہے، یہ یہاں سے بن کے گئی تھی، جب جا رہی تھی تو اس وقت بھی میں نے زیارت کی تھی، اور پھر وہاں جا کر بھی ان کی زیارت کی میں نے زری کی۔ یہ وہ میدان ہے جس میدان میں انہوں نے جنگ کی، موتا کی لڑائی۔ اور یہاں پر ایک یونیورسٹی بنوا دی ہے بادشاہ نے وہاں کے، اور اس کا نام رکھا ہے موتا یونیورسٹی۔ اور میدان کے بیچ میں ایک بہت بڑا پتھر لگایا گیا، اور تمام وہ شہداء جو جنگ موتا میں شہید ہوئے جعفر طیار کے ساتھ، یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ یادگار مینار بنا دی گئی ہے، یہ جعفر طیار کی یادگار۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت جعفر طیار کی نماز کا طریقہ بتا دیجئے۔ اس میں نے پوری نماز کا طریقہ بتا دیا ہے۔ جعفر طیار کی نماز ظہر اور عصر کے درمیان پڑھی جاتی ہے، یہ جلالی نماز ہے، اور جس طرح یہ پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ میں نے بتا دیا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھی جاتی ہے حضرت جعفر طیار کی، تو جیسے ہی مصلی سے آپ اٹھیں گے، جو چیز آپ نے طلب کی ہے وہ آپ کو مصلی سے اٹھتے ہی مل جائے گی۔ یہ میں نے جامع سبتین میں اشرا پڑھا تھا، اور بڑا یادگار اشرا ہے، جو لوگ شریک تھے 2006 میں پڑھا تھا۔ پورا اشرا حضرت عباس پہ پڑھا تھا، اور اس میں 11 تقریریں حضرت عباس پر ہیں۔ حضرت عباس بچپن سے لے کے، یعنی ام البنین کی شادی سے لے کر حضرت عباس کی شہادت، اور خبر مدینے آنے تک شہادت ام البنین نے جس طرح شہادت کو سنا اور پرسہ لیا، وہاں تک آپ کو پوری سوانحات عباس علمدار کی اس میں مل جائے گی۔ 11 تقریریں اس میں ہیں، یہ سب میں نے محنت کی ہے۔ آج اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر میں آخری کتاب یہ جو دکھا رہا ہوں کہ آپ اسے لیجئے، اپنے کتب خانے میں رکھیے، اس لیے کہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا کہ شہزادہ علی اصغر پہ جب میں بازار میں کوئی کتاب ڈھونڈتا تھا تو مجھے پتلا سا ایک رسالہ کوئی چھوٹا سا ملتا تھا جس میں 10 صفحے 11 صفحے ہوتے تھے۔ میں نے کہا یہ غلط بات ہے، اگر 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس کو 6 مہینے کا بچہ سمجھ کے کیا کتاب لکھی جائے گی؟ تو میں نے یہ کتاب لکھی شہزادہ علی اصغر۔ اس کے پر جھولے کی تصویر ہے، اس کے صفحات میں آپ کو بتا دوں، اس کے صفحات تقریباً 960 یعنی 1000 کے قریب ہیں، اور شہزادے سے متعلق کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی بات میں نے نہیں چھوڑی، اور وہ نکتے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ عظمت شہزادہ علی اصغر کیا ہے، جو کہ ابھی کچھ میں بیان بھی کروں گا، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ تو